بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری یوٹیوب فیملی، آج ہم محرم الحرام کے بارے میں بات کریں گے۔ محرم اسلام کا پہلا مہینہ ہے اور یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرمت اور عزت عطا فرمائی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے ایک ایسا روزہ تھا جس سے مسلمانوں کے لیے خاص اہمیت حاصل تھی؟ محرم کی 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشوراء صرف ایک تاریخی دن نہیں بلکہ ایسا دن ہے جس سے انبیاء کرام کے کئی عظیم واقعات وابستہ ہیں۔ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوئیں، توبائیں قبول ہوئیں اور مظلوم کی مدد کی گئی۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ آخر عاشوراء کا روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9ویں یا 11ویں محرم کا روزہ ساتھ رکھنے کا حکم کیوں دیا؟ اور اس دن کا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تعلق ہے؟ آج میں آپ کو ذہن میں اٹھنے والے انہی سوالوں کے بارے میں بتاؤں گی اور عاشوراء کی وہ حقیقت جانیں گے جو ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے جو اسلام میں انتہائی فضیلت والا دن ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشوراء کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشوراء کا روزہ نفل رہ گیا، لیکن اس کی فضیلت ہمیشہ باقی رہی۔ عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی۔ سمندر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے لیے رستہ بنا دیا گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت غرق کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا تعلق تم سے زیادہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کی ترغیب دی۔ لیکن اسلام ہمیشہ اپنی الگ شناخت برقرار رکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9ویں محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ مسلمان 10ویں کے ساتھ 9ویں یا 11ویں محرم کا روزہ بھی رکھیں تاکہ مسلمانوں اور یہودی کے عمل میں فرق رہے۔ عاشوراء کے روزے کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ عاشوراء کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے نا، صرف ایک دن کا روزہ اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پورے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ عاشوراء صرف ایک روزے کا دن نہیں بلکہ اللہ کی رحمت اور نصرت کی یاد بھی دلاتا ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ اس دن
حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ جب انہوں نے اپنی غلطی پر ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگی تو رب کریم نے اپنی رحمت سے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ بعض روایات کے مطابق اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کی تاریکیوں سے نجات ملی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو آزمائشوں کے بعد عزت عطا ہوئی اور مختلف انبیاء کرام پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوئیں۔ اگرچہ ان روایات کی صحت کے بارے میں علماء کی مختلف آراء موجود ہے، لیکن ایک حقیقت بالکل واضح ہے۔ عاشوراء ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کے راستے پیدا فرما دیتا ہے۔ بے شک جب حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی تو اللہ نے قبول فرما لی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدد مانگی تو سمندر رستہ بن گیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے پکارا تو تاریکیاں جھٹ گئیں۔ اور یہی میرے اللہ کی شان ہے۔ جب محرم کا ذکر آتا ہے تو کربلا کا میدان بھی یاد آتا ہے۔ وہ میدان جہاں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق اور باطل کے درمیان ایک ایسی مثال قائم کی جسے دنیا کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ انہوں نے ظلم کے سامنے سر جھکانے کے بجائے حق پر قائم رہنے کو ترجیح دی۔ ان کی قربانی آج بھی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایک مسلمان حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے، چاہے اسے کتنی ہی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ اور شاید یہی محرم کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ حق پر ڈٹے رہنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا، توبہ کرتے رہنا اور ہر حال میں اپنے رب سے جڑے رہنا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ اس عظیم دن کی فضیلت اور لوگ بھی جان سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محرم کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے، عاشوراء کے روزے رکھنے اور اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔